پہلی شخصیت جس کا آج ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے اصحاب علی میں، جو علی کی محبت میں جنہوں نے جان لٹا دی اور بڑے بدترین انداز میں انہیں شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، بہت شہید کیا. اس لیے آج پہلا نام ہی ہم وہ لے رہے ہیں، جناب محمد ابن ابی بکر سلام اللہ علیہ. جناب محمد ابن ابی بکر سلام اللہ علیہ، یہ علی کا وہ جانثار ہے جسے علی اپنا بیٹا کہتے تھے. یہ میرا بیٹا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ظاہر ہے کہ خلیفہ اول کے صاحبزادے ہیں، اور ان کے انتقال کے بعد اسما بنت امیس ان کی جو والدہ تھیں وہ مولا کی زوجیت میں آ گئی. یہ چھوٹے تھے اس وقت، یعنی بچپن سے ہی علی کے سائے میں پروان چڑھے. 4 یا 5 سال کا سن تھا جب مولا نے عقد کیا ان کی والدہ سے، اسما بنت امیس سے. اسما بنت امیس کا بھی ایک سابقہ ہے، اور بتا دیں آپ کو، اس سے بھی پہلے آپ زوجہ تھی کس کی؟ جناب جعفر طیار کی، اور انہی سے تھے عبداللہ ابن جعفر. یہ والدہ کس کی تھی؟ عبداللہ ابن جعفر طیار کی. جناب جعفر طیار کی شہادت کے بعد وہاں عقد ہوا تو یہ پیدا ہوئے، جناب محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے. ان کا انتقال ہوا، پھر یہ مولا کے عقد میں آ گئی. جب مولا کے عقد میں آ گئی تو ظاہر ہے کہ مولا کے سائے میں پروان چڑھے. جناب محمد ابن ابی بکر مولا کے سائے میں، مولا کے گھر میں. لہذا مولا ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے، یہ میرا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر، یہ محمد میرا بیٹا ہے. اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کو سونپا کرتے تھے، بڑی بڑی ذمہ داری، اور یہ پوری کر کے آتے تھے. بلکہ جمل میں تو انہوں نے بہت ہی بڑی ذمہ داری ادا کی تھی کہ جب وہ ناقہ بیٹھا ہے تو مولا نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ مبادا کوئی توہین کر بیٹھے، الزام آ جائے کہ بھئی ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا. تو یہ پہنچے تھے وہاں. اور جب انہوں نے ہودج کو بٹھایا تھا تو آواز بھی دی تھی اندر سے، کون میرے ہودج کے قریب آیا؟ تو جناب محمد ابن ابی بکر نے بلند آواز سے کہا تھا، میں کوئی اور نہیں، تمہارا بھائی ہوں، سگا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، اور مجھے میرے مولا کا حکم ہے کہ تمہیں عزت احترام اور اکرام کے ساتھ لے جاؤں گا. بس اتنا کافی، میرا خیال اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے، بات پہنچ گئی. باقی کوئی تفصیل چاہتا ہے تو تاریخوں میں پڑھ لیں، اس کو مل جائے گی تفصیل. مشکل یہ ہے کہ جو تاریخوں میں لکھا ہے اب وہ بھی نہیں پڑھو بھائی. ارے تو بھائی تم نے لکھ کیوں دیا؟ پہلے تو جا کے اپنے مورخین کی قبریں کھودو، ان کی ہڈیاں جلاؤ اگر مل جائیں، ان کی ہڈیاں جلاؤ کہ انہوں نے لکھا کہ وہ سارا لکھ کے ہماری مصیبت کر رہے ہو، سب کچھ لکھ دیتے ہو، ہمارے گلے آ کے پڑ جاتے ہو. بھائی جا کے دیکھو نا کیا کیا لکھا انہوں نے، سب کچھ لکھا ہے انہوں نے، مصیبت ہماری کرتے ہو تم. تاریخ آپ کے وہ بھی نہیں بتا سکتے بھائی یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا آپ نے. خیر ہم نے اتنا تو بتا دیا نا آپ کو کہ کیا ہوا. تو محمد ابن ابی بکر وہ ہے کہ بڑے بڑے معرکوں میں مولا کے ساتھ. اور یہ محمد ابن ابی بکر وہ ہے کہ جو علی کے درد میں ہر وقت جلتا رہتا تھا، ایک شمع کی مانند جلتا رہتا تھا علی کے لیے. جب لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا تھا، جو کل میں عرض کر چکا کہ الزام ہم پہ دھر دیا جاتا ہے، سب نے بیعت کی تھی، سب نے توڑا، سب نے ساتھ چھوڑا تھا علی کا. آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے بیعت کی تھی، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا علی کا. تو یہ وہ شخص تھا جو تنہائی میں روتا تھا علی کے لیے کہ تم کیسے لوگ، کہ علی جیسا مولا تم کو دیا ہے اللہ نے، تم اس کی نہیں سنتے، تم اس کی نہیں مانتے. اور یہی ایک واقعہ بڑا تاریخ میں مشہور ہے مالک اشتر کا، کہ کسی ذمہ داری سے باہر سے آ رہے تھے محمد ابن ابی بکر، تو مسجد سے کسی کے رونے کی آواز آئی. نصف شب کے بعد کا وقت ہے. جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مالک اشتر سجدے میں ہے، ان کا الگ ذکر آئے گا تفصیلی، سجدے میں ہے اور رو رہا ہے دارو خطا. یہ پیچھے بیٹھ گئے، پاس بیٹھ گئے، سمجھ گئے کہ حالات کی وجہ سے مالک اشتر پریشان ہے. پیچھے بیٹھ گئے کہ جب یہ فارغ ہو جائے تو پھر بات کروں گا. تھوڑی دیر میں مالک کو اندازہ ہوا کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے. وہ تو اس لیے رات کی تاریکی میں آئے تھے نا کہ اکیلا ہوں، کوئی نہیں مجھے دیکھنے والا ہوگا، میں اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گا. تو اب جو دیکھا تو پیچھے محمد ابن ابی بکر بیٹھے تھے. تو فوراً اپنے آنسو پہنچے. محمد نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا مالک کو، کہا کہ مالک پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائیں گے، حالات سے مت گھبراؤ، حالات سے مت ڈرو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو مالک نے پھر زور سے بھینچا ابن ابی بکر کو، محمد ابن ابی بکر کو، اور سینے سے بھینچنے کے بعد کہتے کہ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نہ اپنے اوپر رو رہا ہوں نہ حالات پہ رو رہا ہوں، میں اپنے مولا علی کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں. یہ تھے علی کے جانثار، یہ تھے علی کے چاہنے والے. میں اپنے مولا علی کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں. پھر دونوں دیر تک بیٹھے وہاں گریا کرتے رہے، علی کی مظلومیت پہ گریا کر رہے تھے. یہ محمد ابن بکر، ان کو والی بنا کے بھیجا تھا کہاں کا؟ مصر کا. مختصر کریں کہ ہم نے کہا کہ ان پر ہم تفصیل سے بیان کر چکے، پڑھ چکے ان کے بارے میں.
الگ الگ یوٹیوب پہ موجود ہیں اصحاب کے بارے میں ہماری گفتگو. تو ہم وہ وقت آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتے. آج چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ شخصیات کا ان 8 دن میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے. ایسی شخصیات بھی ہیں جن کے نام آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے مگر ان کے کارنامے بہت ہیں. خیر، تو ان کو مصر کا والی بنا کر بھیجا اور مصر میں یورش شروع ہو گئی. مصر ابن ارتات جو ایک وہاں کا سالار تھا، مسلسل حملے کرتا تھا سرحدوں پہ، مسلسل شہروں کو تباہ و برباد کرتا تھا. تو مولا نے خط لکھا محمد ابن ابی بکر کو. محمد ابن ابی بکر، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالک اشتر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے تمہاری نسبت. تم میرے پاس واپس آ جاؤ، جیسے مالک پہنچتا ہے مالک کے حوالے کرو مصر کو، تم واپس آ جاؤ، میں تمہیں یہاں دوسری ذمہ داری دوں گا. ادھر سے مالک اشتر چلے، ادھر وہاں حملہ ہو گیا. اب ایک ساتھ 2 سانحے ہوتے ہیں. جناب مالک اشتر کو راستے میں زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے اور وہاں حملہ کر دیا جاتا ہے. جب حملہ کر دیا جاتا ہے وہی حال کہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، مصر کے لوگوں نے. محمد ابن ابی بکر کا عالم یہ ہو گیا کہ چھپنے کی جگہ نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں. جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ خلیفہ اول کے صاحبزادے ہیں، یہ ام المومنین کے بھائی ہیں، اور یہ آپ کی تعریف کے مطابق صحابی بھی ہیں، کیونکہ آپ کے حساب سے 2 سال کا بھی ہو لیکن اس نے حضور کو دیکھا ہے تو وہ صحابی ہے. تو یہ صحابی بھی ہیں. اور پھر 2 رشتے، میں نے کتنے عظیم رشتے بتائے ان کے آپ کے حساب سے، عظیم رشتے. ایک خلیفہ اول کے صاحبزادے، دوسرے ام المومنین کے بھائی، سگے بھائی. کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں سی دیا اور گدھے کی کھال میں سی کر جلا دیا. یہ کیا محمد ابن ابی بکر کے ساتھ. پھر کیا کریں، ذکر نہیں کریں ان کا. میں نے کتنا بڑا رشتہ بتایا، کم سے کم اس رشتے کا ہی پاس رہے، اس رشتے کا خیال کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا کیجئے کہ ام المومنین کے بھائی کو ایسے مارا، خلیفہ اول کے صاحبزادے کو ایسے مارا، اس بری طرح سے مارا. لیکن نہیں، کیا کیا جائے اس بغض علی کا، کیا کیا جائے اس علی کی دشمنی کا، کہ علی کی دشمنی میں آپ کہاں تک پہنچ گئے، بغض علی میں آپ کہاں تک پہنچ گئے. کیا آپ کو ان شخصیتوں کا بھی ذکر گوارا نہیں جن کے رشتے کہاں کہاں جا کر جڑ رہے ہیں. یعنی آپ ستم ظریفی تو دیکھیے نا کہ آپ ایک شخصیت، اتنی عظیم شخصیت کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ علی کی محبت میں مارا گیا، چاہے اس کا رشتہ کہیں بھی جڑتا ہو جا کے، لیکن کیونکہ علی کی محبت میں مارا گیا لہذا اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا. پھر شور آپ اتنا مچاتے ہیں اصحاب سے محبت کا، شور آپ اتنا مچاتے ہیں امہات المومنین سے محبت کا، شور آپ اتنا مچاتے ہیں خلفائے راشدین سے محبت کا، اور یہ حشر کیا جا رہا ہے اور آپ کو گوارا نہیں ہو. اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے قاتل کو برا بھی نہ کہو. بھائی عجیب منطق ہے آپ کی، عجیب منطق ہے آپ کی. میں اپنے برادران سے سوال کرتا ہوں، برادران اہل سنت کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کیا کیا جائے. جس نے ان کو قتل کیا اس کو کیا کہا جائے؟ جس نے ام المومنین کے سگے بھائی کو مارا ہو، جس نے خلیفہ اول کے صاحبزادے کو مارا ہو جبکہ وہ حالت ایمان پر ہو اور بقول آپ کے خلیفہ راشد کے ساتھ ہو، ہے نا بھئی خلیفہ راشد تو آپ مانتے ہیں علی کو، تو بقول آپ کے وہ خلیفہ راشد کے ساتھ ہے تو حق کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بقول آپ کے، ہمارے حساب سے چھوڑ دیجئے، ہم تو آپ کے حساب سے بات کر رہے ہیں. خلیفہ راشد کا یہ میں اس لیے آپ کے سامنے ساری گفتگو کرتا ہوں کہ بھائی اسکول، بازار، یونیورسٹی، سب جگہ آپ کو یہ باتیں کام آئیں گی. سمجھ گئے؟ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ دلیلیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جواب آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، جواب نہیں سوال ہونے چاہیے. کہ اس کا سوال لائیے اپنے علماء سے، اس سوال کا جواب لائیے اپنے علماء سے جائیے. کون ہے محمد ابن ابی بکر؟ کیونکہ ان کو تو اکثر کو پتہ ہی نہیں محمد ابن ابی بکر ہے کون. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں ان کو بتا رہا ہوں. علماء ان کے جانتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے. کیوں؟ ذکر کریں گے تو سب بتانا پڑے گا کہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ ہوا کیا. ماننا پڑے گا کہ بھئی علی کے ساتھ تھے تو خلیفہ راشد کے ساتھ تھے، خلیفہ راشد کے ساتھ تھے تو حق تھے، اور جو خلیفہ راشد کے خلاف قیام کرے. اب وہ کہتے ہوئے پالو برو کہتے کہ بالوں پر جلنے لگتے ہیں، برو بال جلنے لگتے ہیں. عجیب ہے، آدھا آدھا، آدھا ادھر کا آدھا ادھر. کیا مطلب ہے بھائی؟ سیدھی سیدھی بات بتائیے لوگوں کو. ڈرتے کیوں ہیں بتاتے ہوئے لوگوں کو؟ ڈرتے ہیں کہ 1400 سال میں جو عمارت قائم کی ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی. گر جائے گی نا دھڑام سے، ساری عمارت گر جائے گی. آئیے سمجھ میں آ گیا کہ کتنی اہم شخصیت ہے آپ کے لیے خاص طور پہ. یہ
جناب محمد ابن ابی بکر کی، کہ اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں تو دیکھیں کتنے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے بھائی، ہم تو فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑ رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے بھائی. جو ان کا قاتل ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ جس نے بھی کیا قتل، مجھے اس سے غرض نہیں کس نے کیا، جس نے بھی کیا آپ بتائیے. آپ بتائیے، یا کوئی تعویل لے کر آئیے، یا گھما پھرا کے، مطلب جو آپ کی عادت ہے گھما پھرا کے یوں کر کے، ایسے کر کے، ٹیڑھا کر کے، یوں کر کے ناک پکڑیے، یا وہ کیجئے. کچھ تو کیجئے، بتائیے تو صحیح لوگوں کو، کوئی تعویل تو دیجئے اس کام کی.